Good day, Assalamu alaikum. I haven't received any of the answers of the following questions of the first lesson. We are going to move ahead. Oral communication, زبانی بول چال کیسی کی جاتی ہے؟ گروپ ڈسکشنز ہوتی ہیں. گروپ ڈسکشن میں بہت سارے لوگ 2 3 4 5 لوگ جب کسی چیز پر بات کرتے ہیں تو اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو کانفیڈنس ہے اور ایبیلٹی ہے جو آپ صحیح انداز میں استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد جب آپ ڈسکشن کو شروع کرتے ہیں تو ایسے جملے آپ استعمال کرتے ہیں جیسے فار ایگزامپل ود ڈیو رسپیکٹ آئی ووڈ لائک ٹو پٹ فارورڈ دا پوائنٹ. گڈ مارننگ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آئی ووڈ لائک ٹو بگن بائی سیئنگ دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو بگن بائی اسٹیٹنگ مائی ویو آف دا میٹر. اس طرح کی چیزیں ہم شروع کرتے ہیں. اس کے بعد حالانکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ڈسکشن میں جو کہ ڈس ایگرینگ ہوتی ہیں, جس میں آپ اتفاق نہیں کرتے سامنے والے سے, اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ اتفاق کرتے ہیں. تو جب آپ ایگریمنٹ میں ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں آئی ٹوٹلی ایگری ود, ایز اے میٹر آف فیکٹ مسٹر یا مس ایکس از رائٹ بائی سیئنگ I think you are absolutely right. Disagreement میں ہم کہتے ہیں with due respect I believe it would be wrong. With due respect I would only partly agree. I feel it wouldn't be right to say so. اپنا اوپینین جب آپ دیتے ہو تو آپ اس میں اسٹریٹ فارورڈ رہو. My honest opinion, the way I see it, the point I would like to make, I would like to say. کلیریفیکیشن کے بارے میں آپ اس طرح کہہ سکتے ہو جب کسی کی کوئی پوائنٹ کوئی چیز آپ کو کلیئر نہ ہو. آئی ایم سوری بٹ could you please make it more clear? If you don't mind, could you please repeat that again? انٹرپشن کے لیے جب دوسرا بندہ بات کر رہا ہو سب سے پہلے تو خاموشی سے سننا. جہاں پر آپ کو موقع ملے تو آپ انٹرپٹ کر سکتے ہو, جیسے کہ آپ کہتے ہو ایکسکیوز می, سوری ٹو انٹرپٹ, آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ ہیئر, از اٹ اوکے اف آئی ایڈ سم تھنگ. دوسرے بھی اس طرح کی چیزیں ہیں. فار ایگزامپل گراؤنڈ ریئلٹی کے بارے میں آپ کہتے ہو جو حقیقت ہوتی ہے ان ماڈرن ڈے ورلڈ, ان ٹوڈیز ورلڈ, اور اس طرح کی کافی سارے جملے یہاں پر دیے گئے ہیں جو کہ آپ پڑھ سکتے ہو. اس کے بعد ہم آتے ہیں ووکیبلری اینڈ گرامر پہ. تو یہ سائلنٹ لیٹرز جو ہیں, سائلنٹ لیٹرز کو ہم کس طرح سے پروناؤنس کرتے ہیں. جیسے ریسیٹ ہے تو ریسیٹ جو ہے, ریسیٹ میں پی جو ہے یہ سائلنٹ ہے. ڈاؤٹ, نوم, ہاوز, ویل, wrong, ballet, accept, align, Wednesday, castle, thumb. تو یہ اس طرح کے مختلف الفاظ ہیں جن میں سے سلیبلز ہوتے ہیں جو پاورفل واولز ہوتے ہیں جن کے ذریعے ورڈ بنتا ہے. فار ایگزامپل جیسے ہم کہتے ہیں الائن, تو الائن میں اے جو ہے اس کی پاور کم ہے اور آئی جو ہے وہ مینلی ڈرائیو کر رہا ہے, تو اس میں سیکنڈ سلیبل پاورفل ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ڈاؤٹ, تو او جو ہے اس کی پاور کم ہے, یو کی زیادہ ہے. جیسے نوم, ای جو ہے ای آلموسٹ سائلنٹ ہے, او پاورفل ہے. تو جو بھی سیلیبل پاورفل ہوتا ہے جس کی ساؤنڈ سب سے زیادہ نکلتی ہے تو اس کو ہم حساب اس طرح لگاتے ہیں کہ یہ ورڈ جو ہے یہ سنگل سلیبل, یہ 2 سلیبلز ہے, یہ 3 سلیبلز ہے, یہ 4 سلیبلز. اچھا, اس کے بعد یہ کچھ گرامیٹک کام ہے. ایبسٹریکٹ ناؤنز جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا تھا یہ وہ چیزیں ہیں جو امیجنری ہوتی ہیں جن کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے. تو میں نے یہ کیمرہ آج بہت تنگ کر رہا ہے, تو میں نے یہ کچھ ورڈز انڈر لائن کیے ہیں, آپ ان کو دیکھ لیں. یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ایبسٹریکٹ ناؤنز ہیں. اس کے بعد یہ 5 ورڈز دیے گئے ہیں, یہ سینٹینسز کے لیے ہے. اس کے بعد
کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل ناؤنس. جیسے میں نے ٹک کیا ہے ان کو آپ دیکھ لیں. اس کے بعد کلیکٹیو ناؤنز ہے. کلیکٹیو ناؤنز وہ ناؤنز ہوتے ہیں جو ایک سنگل ورڈ میں ایک پورے گروپ ایک پورے بڑے گروہ کو تشبیہ کرتے ہیں. یہ سارے میں نے آپ کے لیے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد یہ کلیکٹیو ناؤنز جو کہ فل ان دا بلینکس میں آپ نے ڈالنے ہیں. تو ان کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور انشاءاللہ کلاس میں ہم اس پہ ایکٹیویٹیز کریں گے. اینی کویسچنز فیل فری ٹو آسک می. اللہ حافظ.